بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک کرنل کی بیوی کا کل سے بہت شور ہے۔ ایک ویڈیو کسی نے سوشل میڈیا پر چڑھا دی کہ ایک ناکے پر ایک عورت خود کو کرنل کی بیوی کہہ کر پولیس ملازم کو آل فول کہتی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں، راستہ چھوڑنے کا اسے حکم دیتی ہیں۔ پولیس والا گاڑی کے آگے کھڑا ہوتا ہے، گاڑی کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ خاتون کو روک لے، مگر خاتون اپنے شوہر کے عہدے اور ان کے اختیارات کی دھونس دیتے ہوئے، بد کلامی کرتے ہوئے، ڈراتے دھمکاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ خاتون نے اپنے شوہر کے مبینہ کرنل ہونے کا فائدہ بھی اٹھایا اور اپنی عورت ہونے کا بھی، ورنہ پولیس والے اگر کوئی مرد ہوتا تو اس کو پکڑ کے بٹھا لیتے۔ وہاں پہ عورت کانسٹیبل یعنی لیڈی کانسٹیبل تھی نہیں، تو لہٰذا وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے تھے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ بی بی سی کے مطابق یہ خاتون واقعی ایک حاضر سروس کرنل کی اہلیہ ہیں۔ یہ واقعہ 20 مئی کی شام 5 بجے ہزارہ ایکسپریس وے خیبر پختونخوا میں پیش آیا۔ یہ خاتون مانسہرہ سے شنکیاری جا رہی تھیں۔ اس خاتون کے شوہر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر تعینات ہیں اور ستمبر 2018 میں موصوف خود بھی ایک ٹریفک پولیس اہلکار سے الجھ پڑے تھے، مطلب پوری فیملی اسی طرح کی ہے، اور اسی کی بنا کے اوپر یا اس کی بنیاد کے اوپر ان کی شکایت ہوئی اور ان کو ایف سی کا جو سینٹر تھا یا آفس تھا، ہیڈ آفس تھا وہاں سے ان کو باہر ٹرانسفر کر دیا گیا سزا کے طور پہ۔ یہ ویڈیو جو عورت والی ویڈیو ہے، کرنل کی بیوی والی ویڈیو ہے، یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ٹاپ ٹرینڈ رہی۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر پاکستان کی مسلح افواج کے ناقدین ہمارے ہاں بہت ہیں، وہ اپنے پنجے جھاڑ کر میدان میں آ گئے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، وہ بھی کود پڑے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر اس وقت کرنل کی بیوی اور پاک فوج ہماری شان جیسے ٹرینڈ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے پر رقیق حملے جو ہو رہے ہیں اور بڑے مزے کے بھی جملے خیر بولے جا رہے ہیں۔ سلمان حیدر صاحب ایک سوشل میڈیا کی پرسنالٹی ہیں، وہ پاکستان کے حساس اداروں میں اپنے ٹویٹس کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ تحویل میں بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ یہ وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ بیگم بھی بغیر سوچے سمجھے لے آتے ہیں۔ تو یہ سے مراد جو تھی وہ ظاہر ہے فوج ہی ہے، تو اس کی طرف اشارہ تھا۔ البتہ بہت سے لوگ ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ایک ٹرینڈ خیر یہ بھی چل رہا ہے کہ کرنل کی بیوی کے مقابلے میں کیپٹن کی بیوی یعنی کہ مریم نواز، اور وہ اس لیے چل رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کرنل کی بیوی کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ فوج کے خلاف بات ہے، اور جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ نون لیگ کا حمایتی ہوتا ہے، تو وہ جواباً کیپٹن کی بیوی بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ البتہ منطق اور دلیل کے ساتھ اپنی رائے دے رہے ہیں اور ان کی باتوں میں بڑا وزن ہے، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک رویہ بہت گہرا ہے کہ جو فوج کے کسی ایکشن یا اقدام پر سوال اٹھائے، خواہ اس کا آرگومنٹ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ہم اسے پاک فوج کا مخالف یا فوج سے نفرت کرنے والا کہہ کر ایک خاص بریکٹ میں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں۔ یہاں سے کام تھوڑا سا زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم بڑی سہولت کے ساتھ بھارتی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، امریکی ایجنٹ، سی آئی اے کا ایجنٹ، صہیونی ایجنٹ، اس طرح کی الزامات یا القابات ہم دے کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا قومی فریضہ جو ہے وہ پورا کر دیا ہے۔ جو اس نے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب دینے کی یا اس بات کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دھڑا ہے، وہ دھڑا ہے حب الوطنی والا دھڑا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ محب وطن ہیں تو اس کی سند صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا فوج کے ساتھ اندھا عشق ہونا چاہیے، ورنہ آپ جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں۔ تو دوستو، اس وقت یہ جو دونوں دھڑے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور جو فوج سے محبت کرنے والے، دھڑے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک خاتون صحافی ہیں، انہوں نے تو ایک بڑا عجیب و غریب سا اعلان اپنی طرف سے ہی کر دیا، حالانکہ اگر یہ اس طرح کی بات درست ہوتی، یہ بات ٹھیک ہوتی، تو یہ ہمارا ایک محکمہ ہے فوج کے اندر، ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو کہتے ہیں، پورا ایک آفس ہے، سیکریٹریٹ ہے، یہ کام اس کا تھا کرنے والا، لیکن انہوں نے نہیں کیا ابھی تک، تو اس کا مطلب ہے یہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس خاتون صحافی نے یہ اعلان کر دیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرنل کی بیوی کی اس حرکت پر، جو ناکے پہ انہوں نے بدسلوکی کی ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس پر بڑی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے، یعنی کہ کرنل صاحب کے خلاف، یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے خلاف۔
تو اس کا جواب جو سوشل میڈیا پہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آرمی چیف چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو، حقیقی معنوں میں ہو، تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس خاتون کے خلاف FIR جو ہے وہ درج کروانی چاہیے، نہ یہ کہ ان کے شوہر کے خلاف کوئی ایکشن ہو۔ تو اب اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ یوں کہہ لیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی انٹیلیجنشیا، پاکستان کی جو دانش ہے، پاکستان کی جو کریم ہے، یہ دانش وہ والا نہیں میرے پاس تم منہ والا، میں انٹلیکچوئلز کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اصل مقدمہ ہے یا پاکستان کی اصل جو بدقسمتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے، جو کہ ایک ہونا چاہیے۔ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ کرنل کی بیوی تو ایک بہانہ بنی ہے، وہ بیچاری چونکہ یہاں پہ فوج کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں جو فوج کا ادارہ ہے وہ سب سے طاقتور ادارہ ہے، تو اس وجہ سے یہ زیادہ شور بن گیا۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ کے اندر ایک MPA تھے، مجید اچکزئی ان کا نام تھا، انہوں نے ایک کانسٹیبل کو سڑک کے اوپر، ٹریفک کانسٹیبل کو وہ جو سڑک کے اوپر ڈیوٹی دے رہا تھا اس کو کچل دیا تھا اپنی گاڑی کے نیچے، قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، اور وہ موصوف جو ہیں وہ تھوڑے دن جیل میں رہے اور باہر بھی آ گئے۔ کیوں باہر آ گئے؟ کیونکہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ امیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ہمارا قومی مزاج ہے اس ریجن کا، انڈیا پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو دوسروں سے منفرد رکھنے یا بنانے کے لیے خود کو جو قانون پروف ثابت کرنا ہوتا ہے ہم نے، کہ قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری شان اسی میں بنتی ہے کہ قانون جو ہے وہ ہمارے گھر کی لونڈی ہو، قانون ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے، جس طرح میں نے آپ کو ایک MPA کی مثال دی۔ تو یہاں انفرادیت یہ ہے کہ آپ کو لائن میں نہ لگنا پڑے، آپ نے قتل کیا ہے تو آپ آزاد پھریں، آپ کو پھانسی نہ ہو، پولیس والے آپ کو ہتھ کڑی پہنانا تو دور کی بات ہے، انگلی تک نہ لگا سکیں، ٹریفک قانون سمیت کوئی بھی قانون جو ہے اس پر آپ عمل نہ کریں، اور اگر آپ پکڑے جائیں قانون کی خلاف ورزی کرنے پر تو آپ کا نہ چلان کٹے، نہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ درج ہو، بلکہ پولیس والا جو ہیں وہ آپ کو گاڑی میں بٹھا کے رخصت کریں۔ ہماری شان جو ہے وہ اس میں ہے کہ اگر ہم کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو اس سرکاری دفتر کا جو ہیڈ ہے وہ چیف جسٹس ہو، IG پولیس ہو یا وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، وہ باہر تک جب تک آپ کو چھوڑنے نہیں آئے گا تو آپ کی شان نہیں بنے گی۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں باہر چھوڑنے کے لیے آئے، یا خواہش ہی ہوتی ہے، عزت ہماری اس میں ہے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ککھ پن کے دورہ نہ کرنا، یعنی کہ ساری زندگی کچھ نہ کرنا۔ ہمارے والد صاحب نے ساری زندگی وہ ککھ پن کے دورہ نہ کیا ہو، لیکن ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ جس سڑک پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے وہ سڑک ہمارے باپ کی جاگیر تصور ہو، جہاں پہ چاہیں گاڑی پارک کریں، جیسے چاہیں گاڑی پارک کریں، جس طرح چاہیں گاڑی چلائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی پوچھے تو ہم اس کو تھپڑ کرائیں اور دنیا وہ تماشا دیکھے اور ہماری جے جے واہ کار ہو۔ تو بات صرف کرنل کی بیوی کی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ مجید والی بات، مجید اچکزئی والی بات وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ شیریں مزاری صاحبہ کی ایک ویڈیو اسی چکر میں، یہ کرنل کی بیوی کی ویڈیو کے چکر میں دوبارہ سے وائرل ہو گئی ہے کہ وہ دھرنے کے دنوں میں وہ چھڑا کے، یعنی وہ پکٹ جو تھی پولیس کی رکاوٹیں وہ اپنے ہاتھوں سے دور کر کے پولیس والوں کو برا بھلا کہہ کے وہ گاڑی لے کے چلی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، دھرنے کے دنوں میں خود جا کے اپنے ورکروں کو پولیس تھانے سے چھڑا لیا تھا اور پولیس والے ان کو سلوٹ مار رہے تھے آگے سے۔ شہباز شریف صاحب کی بیٹی نے ایک بیکری والے کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، ان کے شوہر نے جا کے، گارڈز نے جا کے بیکری والے کو مارا۔ شہباز شریف صاحب نے وہ دکھاوے کے لیے کہ جی یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے اور میں حضرت عمر فاروق جیسی مثال پیش کرنے والا ہوں، انہوں نے وہ اپنے داماد کو گرفتار کروایا، 2 دن ہتھ کڑی لگی، پھر داماد وہی اور وہی حرکتیں، مطلب یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں۔ تو بات ہمارے قومی رویے کی ہے، ہمارے قومی مزاج کی ہے۔ ہاں البتہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ انگریز نے یہ سیل فون اور سوشل میڈیا جیسی ایجادات کر لی ہیں، جن کی مدد سے بات لوگوں میں پھیلنا اور پھیلانا آسان ہو گیا ہے۔ ورنہ کرنل کی بیوی کو جس طرح آج قانون کے نام پر ایک پولیس والے نے روکنے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی بہت سے پاگل تھے جو قانون کی حرمت کے نام پر بڑے بڑے مگرمچھوں، دیوں اور جنوں کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ بات
دب جاتی تھی، کسی اخبار میں آئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات۔ اب شاید حالات بدلیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اب شاید قانون کی حکمرانی ہو، کیونکہ اب آپ نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ وہ ثانیہ ساہیوال میں بے گناہوں کا قتل ہو یا پاک پتن میں خاتون اول کو پروٹوکول نہ دینے والے ڈی پی او کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہو، آپ کے آواز اٹھانے سے فوری تبدیلی تو یقیناً نہیں آئے گی کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی انقلاب آ جائے گا، وہ تو نہیں آئے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو تبدیلی ضرور آئے گی۔ اور فی الوقت یہ خون خوار معاشرتی حیوان جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جو قانون سے مبرہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں بلکہ ہیں، اور جو طاقتور ہیں یہاں پہ، ان کو اب احتیاط کرنا پڑے گی۔ اب وہ احتیاط سے یہ والے کام کیا کریں گے، وہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے، کسی پولیس والے کا گریبان پکڑنے سے پہلے، گاڑی کہیں غلط پارک کرنے سے پہلے، پولیس والے کو گالی دینے سے پہلے، وہ ضرور یہ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی کیمرہ ان کی فلم تو نہیں بنا رہا۔ بہت شکریہ۔